صبا ضامن فیس بک پر یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کو موت سے خوف آتا ہے، اتنا زیادہ خوف آتا ہے کہ وہ رات کو ان کو نیند نہیں آتی کہ کہیں جان نہ نکل جائے ان کی۔ تو وہ اس خوف سے ان کو کیا حل بتائیں کہ وہ آرام سے سویا کریں اور موت سے نہ ڈریں؟ بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ کون ہے جس کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ ایسا کوئی دنیا میں نہیں ہے، ایون کے پیغمبر بھی ہوں تو ان کو بھی اس سے ڈر اور خوف آتا ہے۔ تو طبی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جب عصا پھینکا اور اژدہا بنا، آپ ڈر کے دوڑے، تو طبی خوف تو نبیوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے خوف ہونا موت سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لینا کہ جیسے آپ بتا رہے آپ کی زندگی کا لطف ہی ختم ہو گیا، نیند اڑ گئی آپ کی۔ یا تو آپ یہ سوچیں کہ اگر میں جاگتی رہوں گی تو موت سے بچ جاؤں گی، یا بہت سے لوگ جو جاگے رہے اور جاگتے جاگتے موت نے ان کو لے لیا اور جاگنے کی وجہ سے موت سے بچ گئے ہوں۔ نہیں، جاگنے بھی موت آ گئی، سونے میں بھی آ گئی۔ موت سے ڈرنا تو ویسی مومن کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسی جو یقینی چیز ہو آنے والی، اس سے ڈرنا چاہیے نہیں۔ جب آپ کو پتا ہو کہ یار یہ مہمان یقینی آئے گا ہی آئے گا آج، تو آپ کبھی گھبراتے نہیں، یار مہمان اس نے تو آنا ہی آنا ہے، یا بس اپنی تیاری کرو، اس کے دسترخوان لگاؤ، چائے بنا کے رکھو، یار یہ ماموں تو لازمی سنڈے کو آتی ہیں، آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لیکن جو اچانک دھمکے تو خوف اس سے آتا ہے۔ تو موت کو یقینی آنا ہی آنا ہے، سوتے میں آئی یا جاگنے میں اس نے آنا، تو اس سے ڈرنا ویسے بے وقوفی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک دوسری تسلی ہمیں دے رکھی ہے کہ جو اس کا ٹائم لکھا ہے نا، اس سے ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ قرآن نے کہا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، اسی لمحے میں آئے گی۔ تو یہ جب یقین آپ باندھ لیں گے کہ جو لمحہ لکھا اس میں آنا ہی آنا ہے، تو پھر آپ بے دھڑک ہو کے سوئیں کہ اگر لکھی ہے تو آنی آنی ہے، اور اگر نہیں لکھی تو آپ بھلے جاگیں تو بھی نہیں آئے گی، سوئیں تو بھی نہیں آئے گی۔ تو آپ یہ اس لیے اللہ نے اس کے وقت کو متعین کر کے آپ کو تسلی دے دی ہے کہ یہ وقت سے پہلے نہیں آئے گی، لہذا آپ بے دھڑک ہو کے سوئیں، کیونکہ اگر اس کا لمحہ نہیں لکھا تو نہیں آئے گی، اور اگر لکھا ہے تو جاگنے میں بھی آ جائے گی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جو بڑے بڑے مضبوط محلوں کے اندر دیواروں میں بھی اگر بند ہو جائیں کفار اور وہ سمجھے موت سے بچ گئے، نہیں، موت وہاں بھی آئے گی۔ تو جو یقینی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں تو ڈرنا چاہیے نہیں، ہاں تیاری کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا کہ جس مہمان کے آنے کا یقین ہو، آپ دسترخوان تیار کرتے ہیں، اس کے لیے گھر صاف کرتے ہیں، تیاری رکھیں کہ بھئی موت آ گئی تو ہم اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور مخلوق پہ کسی ہم میں ظلم نہ کیا ہو، بس یہ تیاری رکھیں، عبادات کریں اور خدمت خلق کریں۔ اب اللہ کے معاملہ چھوڑ دیں، اب آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ موت جو ہے حقیقت میں تو یہ مومن کا تحفہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے موت تحفۃ المومن، کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہو رہا ہے کہ موت جو ہے یہ پل ہے، محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ تو یہ مومن بندہ جو خدا کو یاد کرتا ہے، بغیر دیکھ کے سجدے دیتا ہے، اس کو اس کے دیدار کا موقع فراہم کرتی ہے موت، کہ مرنے کے بعد اللہ کی آغوش میں بندہ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ یقینی خان رکھیں کہ لمحے سے پہلے آنی نہیں ہے، اور باقی آپ بے دھڑک ہو کے سوئیں۔ ویسے پڑھنے کا آپ نوٹ کر لیں، تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں۔ تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کر دیا کریں اور دعا کر لیا کریں، یا اللہ خیر و عافیت والی نیند عطا فرما اور خیر و عافیت سے مجھے بیدار فرما۔ اس لیے تو وہ دعا ہے سونے سے پہلے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جو مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کے سوئیں، اور اللہ اپنی رحمت سے جو آپ کو زندہ سلامت اٹھائیں گے تو پھر وہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مارنے کے بعد مجھے زندہ کر دیا اور اسی کی طرف سے سب کو لوٹنا ہے۔ تو یہ اس کا اہتمام کریں، آپ کو خوف بھی نکل جائے گا، اور یہ عقلی طور پہ اس بات کا مراقبہ کریں جو میں نے آپ کو بتلائی ہے۔